مرنا تو ہر ایک کو ہے، جو اس دنیا میں آیا وہ جانے کے لیے آیا۔ موت کا ذائقہ ہر ایک کو چکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین ہستیاں انبیاء علیہ السلام ہیں، سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو اب تک چوتھے آسمان پر زندہ ہیں۔ باقی تمام انبیاء اور پیغمبر اپنے اپنے وقت پر دنیا سے چلے گئے، حتیٰ کہ وہ عظیم ہستی جن کے لیے اللہ نے کائنات بنائی، جو مقصود کائنات، روح کائنات، محبوب کائنات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، وہ بھی اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہے، بلکہ وہ بھی اپنے وقت پر دنیا سے تشریف لے گئے۔ کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ تو موت ایک اٹل حقیقت ہے، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ مجھے اور آپ کو بھی ایک نہ ایک دن موت آ جائے گی، نہ کوئی ہمیشہ رہا نہ کوئی ہمیشہ رہے گا، لیکن سب سے اعلیٰ ترین موت، سب سے بہترین موت، سب سے افضل موت اور سب سے زیادہ عظیم موت وہ شہادت کی موت ہے۔ شہادت بھی موت ہے، اس معنی میں کہ جو شہید ہوتا ہے وہ بھی دنیا کے احکام کے اعتبار سے میت شمار ہوتا ہے، تبھی تو اسے دفن کیا جاتا ہے، تبھی تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، تبھی تو اس شہید کی بیوہ عدت گزارنے کے بعد شہید ہونے والے خامد کی شہادت کے 4 ماہ 10 دن کے بعد دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ شہادت بھی موت ہے، لیکن یہ ایسی موت ہے جو ابدی اور دائمی زندگی کا پیغام اپنے دامن میں لے کر آتی ہے۔ ظاہری اعتبار سے تو شہید ہونے والا بھی مر جاتا ہے، لیکن وہ مر کر بھی ایسی حیات ابدی اور حیات جاودانی پا لیتا ہے کہ قرآن کریم کے پاروں میں اللہ نے اس شہید کو زبان سے مردہ کہنے سے بھی روک دیا۔ سورۃ البقرہ قرآن کے دوسرے پارے کی جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی، اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اے مسلمانوں جو شہید ہو جائے راہ حق میں اپنی جان قربان کر دے، اللہ کے نام پر اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دے، تم اپنی زبان سے اس کو مردہ بھی نہ کہو، تمہاری زبانوں پر یہ الفاظ نہ آئیں کہ یہ مردہ ہے، وہ دنیا سے گیا ہے، اس کے جسم اور روح کا رشتہ تھوڑی دیر کے لیے منقطع ہوا ہے، مگر اس کے باوجود اس کو ایسی زندگی اللہ نے عطا کر دی ہے کہ تم اس کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، مگر ان کی زندگی کی کیفیتیں کیا ہیں، ان کی زندگی کی نوعیتیں کیا ہیں، وہ تم اس کو نہیں سمجھ سکتے، وہ تمہاری آنکھوں سے اوجھل ہے۔ وہ جس جہان میں گئے ہیں اس جہان کے حالات تم نہیں جانتے، تمہیں قبر کے عالم برزخ کے حالات کا اور کیفیات کا ادراک نہیں ہے، اس لیے تم سمجھ نہیں سکتے کہ اللہ نے ان کو کیسی بہترین زندگی عطا کر دی۔
اور سورہ آل عمران میں اور چوتھے پارے میں، تو اس سے بھی اگلی بات اللہ نے فرما دی۔ ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ فرمایا زبان سے تو ہم نے روکا ہی ہے، شہید ایسا زندہ ہوتا ہے، وہ گردن کٹوا کر ایسی زندگی پا جاتا ہے، وہ ابدی اور دائمی عظیم الشان حیات اس کو مل جاتی ہے کہ تم زبان سے تو مردہ کہنے پر تمہاری پابندی لگا ہی دی ہے، اپنے دل میں بھی مردہ خیال نہ کرو، تمہارے حاشیہ خیال میں بھی یہ نہ آئے کہ یہ شہید مردہ ہے۔ زبان سے بہت سی باتیں دل میں آتی ہیں، دماغ میں آتی ہیں، انسان زبان پر نہیں لاتا، اور بہت سی زبان پر بھی آ جاتی ہیں، تو اللہ نے زبان پر یہ جملہ لانے سے بھی روک دیا کہ شہید مردہ ہے، اور دل میں خیال کرنے سے بھی روک دیا کہ تمہارے حاشیہ خیال میں بھی یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ شہید مردہ ہوتا ہے، وہ تو زندہ ہے، صرف زندہ ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے، اور اللہ کے ہاں اس کو رزق دیا جا رہا ہے۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضل، وہ اللہ کی نعمتوں پر، انعامات پر خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے گردن کٹوائی، جان آفرین کے سپرد کی، ہمیں کیا انعامات مل گئے۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضل وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ من خلفهم أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ۔ وہ خوشخبریاں سناتے ہیں کہ جو لوگ ہمارے پیچھے رہ گئے ہیں ان کو ہماری طرف سے کوئی بتا دے کہ ہم اللہ کی نعمتوں میں جی رہے ہیں، ہم اللہ کی نعمتوں میں خوش ہیں، اور جو بعد میں پیچھے لوگ ہیں ان کو بتا دو کہ ہمیں نہ کوئی ڈر ہے نہ کوئی غم ہے، ہم تو مزے کی زندگی میں ہیں، ہم تو مزے کی زندگی میں ہیں۔ جناب نبی کریم رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب شہید ہوتا ہے تو اس کی روح کا استقبال کرنے کے لیے آسمان سے فرشتے آتے ہیں، ملائکہ اس کے روح کا استقبال کرنے کے لیے آتے ہیں کہ شہید کی روح آ رہی ہے، اور فرمایا شہید کی روح جاتی کہاں ہے؟ فرمایا شہید کی روح اللہ کے عرش کے نیچے قندیلیں لٹکی ہوئی ہیں، شہید کی روح وہاں جا کر ٹھہرتی ہے۔ شہداء کی روحوں کا مستقر، ان کے جانے اور رہنے کی جگہ اللہ کے عرش کے نیچے ہوتی ہے، اور اللہ کے عرش کے نیچے قندیلیں لٹکی ہوئی ہوتی ہیں، اس میں جا کر شہید کی روح وہاں پر رکتی اور ٹھہرتی ہے۔ سبز پرندے، سبز رنگ کے پرندوں کو اللہ تعالی شہیدوں کی روحوں کے لیے ہوائی جہاز بنا دیتے، سبز پرندوں کے اندر شہیدوں کی روحیں جا کر وہ جنت کی سیر کرتی ہیں، جنت کے مزے لوٹتی ہیں، اور جہاں چاہے وہ جنت میں جاتی اور سیر و تفریح کرتی ہیں۔ یہ مقام ہے شہید کا۔